آپ علیہ السلام ذروان نامی جگہ پر تقریباً پہنچتے ہیں. یہ مدینے کے قریب ترین جگہ ہے کہ یہاں منافقین جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد میں آتے تو جب ان کی چیم گوئیاں ہوتی ہیں آپس میں منافقین کی تو مومنین یا صحابہ کرام ان کو بڑی ترچھی نگاہ سے دیکھتے. تو ان کو یہ بات بڑی معیوب لگتی کہ شاید ہمارا راز فاش نہ ہو جائے، یا لوگ ہمیں ترچھی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں، یا ہمارے ایمان پر پہلے بھی شک کیا جاتا ہے، یا ہم نے کوئی میٹنگ کرنی ہوتی ہے، کیونکہ ان کا مسجد کی طرف آنا صرف اور صرف فساد کی وجہ سے ہوتا تھا. اب ان سارے معاملات کو جب انہوں نے دیکھا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی قوت بڑھتی چلی جا رہی ہے اور ہمیں بار بار ترچھی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے، لہٰذا ان کو کوئی ایسی سیف جگہ چاہیے تھی جہاں پہ یہ اپنے سارے کے سارے جو معاملات انہوں نے کرنے ہیں وہ خفیہ بھی رکھ سکیں. لہٰذا انہوں نے اس کے لیے ایک مشاورت، انہوں نے کہا کہ ہم ایک مسجد بنانا چاہتے ہیں. انہوں نے قباء نامی جگہ پر ہی ایک مسجد تعمیر کی جس کا نام ضرار رکھا. آپ علیہ السلام جب واپس آئے تو واپس ابھی مدینے میں آپ نہیں پہنچے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل کر دی سورۃ توبہ کی جو میں نے تلاوت کی کہ یہ وہ بدبخت لوگ ہیں جنہوں نے مسجد ضرار عبادت کے لیے نہیں بنائی، یہ مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالنے کے لیے، تفریق ڈالنے کے لیے، اپنے ہتھ کنڈے استعمال کرنے کے لیے، اور صرف فتنے اور فساد کی بنیاد پر یہ مسجد کی بنیاد رکھی گئی ہے، تقویٰ کی بنیاد نہیں رکھی گئی. اور آپ کے لیے جائز نہیں ہے کہ آپ اس مسجد میں جا کھڑے ہو. ایسا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسجد ضرار کو جلوا دیا اور اس کو بھسم کروا دیا.